بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امسک عن طریق اذا خفت ضلالتہ، جس راہ میں بھٹک جانے کا اندیشہ ہو اس راہ میں قدم نہ اٹھاؤ۔ انسان کو زندگی کے کمال کے سفر میں جیسے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اس کے لیے رکاوٹوں سے آگاہ ہونا بھی لازمی ہے۔ رکاوٹیں کبھی واضح ہوتی ہیں تو ان سے بچنا آسان ہوتا ہے، مگر یہی رکاوٹیں بعض اوقات مخفی ہوتی ہیں، واضح نہیں ہوتی۔ امیر المومنین علی علیہ السلام یہاں ایک اصول بیان فرما رہے ہیں کہ جس راہ میں بھٹک جانے کا خوف ہو وہاں خطرات مول لینے اور سرگردانی سے بچنے کے لیے قدم روک لینے چاہیے، اس لیے کہ اگر راستہ واضح نہ ہو تو انسان ہدف کے قریب جانے کے بجائے دور بھی جا سکتا ہے، اور اگر ہدف تک پہنچ بھی جائے تو راستہ بھر میں وحشت اور اضطراب میں مبتلا رہے گا۔ اس لیے عقل انسانی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کسی دو راہ پر پہنچیں تو دیکھ بھال لیں، اور راستہ واضح نہ ہو تو کسی جاننے والے سے رہنمائی حاصل کریں، جلد بازی نہ کریں بلکہ چھان بین کر لیں۔ اس فرمان سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جدھر کوئی بلائے ادھر بغیر سوچے سمجھے نہیں چل پڑنا چاہیے، بلکہ پہلے بلانے والے کی حقیقت اور سچائی کا پتہ کر لینا چاہیے۔ ٹھوکر کھا کر سنبھلنے یا چوٹ لگنے پر سنبھلنے سے بہتر یہ ہے کہ ایسی راہ پر جانے سے رک جائیں، جاننے والے سے پوچھیں یا متبادل راہ تلاش کریں۔ دنیاوی زندگی میں اگر اس اصول کو اپنایا جائے تو انسان بہت سے خطرات اور نقصانات سے بچ سکتا ہے۔ البتہ بعض کم ہمت لوگ بھٹک جانے، ناکام ہونے، خطرات میں گر جانے جیسے تصورات سے خود کو محدود کر لیتے ہیں اور اسے احتیاط کا نام دے دیتے ہیں۔ امیر المومنین کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ایسی صورت میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، نہیں، بلکہ اس راہ کو تلاش کریں جو کمال تک پہنچائے، اور ان رہنمائیوں کو ڈھونڈیں جو منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے مددگار بنیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ حمد میں یہی حکم دیا ہے کہ دعا کریں کہ سیدھا راستہ مہیا ہو، اور سیدھی راہ اللہ اپنے بندوں کے ذریعے ہی مہیا فرماتا ہے۔ وہ بندے جنہیں اللہ نے نماز سے نوازا ہے، ان بندوں کو دیکھیں کہ ان کی زندگیاں کیسے گزری ہیں جنہیں اللہ پاک نے نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ پاک نے انہیں زندگی میں بہترین نعمتیں عطا کی ہیں اور آخرت میں جنت کا انعام رکھا ہے۔ ہم دیکھیں تو انبیاء اور رسول کی زندگیاں بہترین زندگیاں ہیں، ان کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے، ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ آقا نامدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ہمیں حضور کی زندگی کو پڑھنا چاہیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کس طرح انہوں نے زندگی بسر کی، اور جس طرح انہوں نے زندگی بسر کی، کیونکہ ہمیں محکم یقین ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین زندگی ہے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگی، ہمارے ائمہ اہل بیت کی زندگی بہترین زندگی ہے۔ ان زندگیوں کو پڑھنا چاہیے، ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے، انہی کے مطابق زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ پھر ہم دیکھیں کہ ہم کیسے منزل تک پہنچتے ہیں، اور پھر ان منازل تک پہنچنے کے لیے ہم بھٹک نہیں سکتے۔ کیونکہ یہ وہی راستہ ہے جن پر اللہ پاک نے نعمتیں نازل کی ہیں، اور جن لوگوں پر اللہ پاک نے نعمتیں نازل کی ہیں، اگر ہم ان کے راستوں پر زندگی بسر کریں گے تو ہماری دنیاوی زندگی بھی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوگی، اور آخرت کی زندگی میں جنت کے انعام سے نوازا جائے گا۔